بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دولت کی بارش اپنی دونوں آنکھوں سے اگر دیکھنا چاہتے ہو، فوری طور پر آپ لوگ امیر ہو جاؤ، پیسے والے بن جاؤ۔ جمعے والے دن یہ ایک تسبیح چلتے پھرتے کسی بھی وقت پڑھ لینا۔ عزیز ساتھیوں، بہنوں، بزرگوں، ایسا مجرب وظیفہ، ایسا مجرب عمل آج آپ تمام بہن بھائیوں کو بتلانے لگا ہوں کہ اس عمل کو پڑھتے ہی انشاءاللہ بڑی سے بڑی حاجت، بڑی سے بڑی مراد منٹوں کے اندر پوری ہو جائے گی۔ یہ وظیفہ دولت کا ایک بادشاہ وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو پڑھنے والا فوری طور پر مالا مال بن جاتا ہے۔ جمعے کے دن اس وظیفے کو آپ لوگ اللہ پاک کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے صرف ایک مرتبہ چلتے پھرتے کسی بھی وقت پڑھ لینا۔ آج کا وظیفہ اللہ تعالیٰ کے بابرکت ناموں کا وظیفہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہ نام پڑھنے سے رزق میں کشادگی آتی ہے اور تنگ دستی ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ حدیث پاک میں بھی ارشاد ہوا ہے، جو کوئی یا وہابو 1000 مرتبہ پڑھے گا تو اس کے رزق میں کشادگی پیدا ہوگی۔ اس وظیفے کے پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے غنی کر دیتا ہے اور وہ شخص ہمیشہ سخی ہوتا ہے۔ کوئی بھی حاجت پیش آ جائے تو آدھی رات کے وقت گھر یا مسجد کے صحن میں 300 مرتبہ یا وہابو پڑھیں۔ خدا نے چاہا تو اس کی مشکل حل ہو جائے گی۔ اس تحریر میں رزق کے لیے ایک وظیفہ اور عمل پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ اللہ کے بہت خوبصورت اور پیارے ناموں کا عمل ہے۔ ایک اللہ کا صفاتی نام ہے یا رزاقو۔ اس کے معنی ہے رزق عطا کرنے والا۔ جو شخص اس وظیفے کو پڑھے گا وہ مالا مال ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی غیب سے اتنی دولت عطا کرے گا کہ اس کو سنبھالنے کی جگہ نہیں ملے گی، اور وہ خود حیران ہو جائے گا کہ میرے پاس اتنی دولت کہاں سے آئی۔ جو شخص اللہ عز و جل کے اسم مبارک یا رزاقو کا ذاکر ہوتا ہے، اس پر اور وہ خود جس کے لیے دعا کرے، اس پر مادی اور روحانی خزانوں کے منہ کھول دیے جاتے ہیں۔ آپ لوگ دنیا کے جس کونے میں موجود ہو، چاہے پاکستان میں ہو، انڈیا میں، بنگلہ دیش میں، نیپال میں، سعودیہ میں، 30-40 سیکنڈ کا یہ پورا عمل ہے۔ مطلب 1 منٹ کے اندر اندر آپ لوگ یہ وظیفہ پڑھ لو گے۔ میرے عزیز ساتھیوں، میری بہنوں، میں جب بھی کوئی وظیفہ بتاتا ہوں، وہ وظیفہ 1 منٹ کے اندر اندر آپ لوگ آسانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ میں ایسا وظیفہ بتاتا ہوں کہ میرے بھائی بہن 1 منٹ کے اندر اندر بڑی آسانی سے وظیفہ پڑھ لیتے ہیں۔ مطلب جو ہے وہ بالکل مختصر وظیفہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ بالکل کم ٹائم میں پڑھ لیں، اور ایسا وظیفہ ہوتا ہے جو پہلے سے آزمودہ ہو۔ مطلب ایک تو بالکل چھوٹا وظیفہ، دوسرے نمبر پر بالکل آسان کہ جو بہن بھائی پڑھنا نہیں جانتے وہ بھی آسانی کے ساتھ پڑھ لیں، اور تیسرے نمبر پر اتنا مجرب اور آزمودہ وظیفہ میری کوشش ہوتی ہے اپنے بہنوں اور بھائیوں کے لیے لے کر آؤں کہ اس وظیفے سے پہلے کئی لوگوں کو فائدہ حاصل ہو چکا ہو۔ اب میں آپ کو وظیفہ بتلانے لگا ہوں۔ سب سے پہلے آپ نے سکون سے، اطمینان سے بیٹھ کر ایک مرتبہ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیا۔ درود ابراہیمی آپ نے پڑھ لیا یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیا۔ جو درود پاک پڑھنا ہو آپ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود ابراہیمی پڑھنے کی زیادہ فضیلت ہے، اسی لیے میں نے درود ابراہیمی آپ کے سامنے پڑھا۔ آپ لوگ بھی درود ابراہیمی کی تلاوت کر کے وظیفہ پڑھیے گا، کیونکہ جس وظیفہ اور دعا میں درود ابراہیمی اول و آخر پڑھا جائے تو وہ دعا بارگاہ الہی میں جلد قبولیت کا درجہ اختیار کرتی ہے۔ درود پاک پڑھنے کا فضیلت یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جو شخص ایک دفعہ درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے 10 درجات بلند کرتا ہے، اور اس کے 10 گناہ معاف کرتا ہے، اور اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیوں کا اضافہ کرتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ وظیفہ جمعے کے دن کا ہے، اور جمعے کے دن ویسے ہی درود پاک پڑھنے کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد سب سے پہلے آپ کو جو وظیفہ پڑھنا ہے 2-3 مرتبہ وظائف پڑھنے ہیں، پورا عمل کرنا ہے یہ۔ لیکن آپ لوگ جیسے ہی درود پاک پڑھ لیں، اس کے بعد آپ کو پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے
سب سے پہلے آپ کو اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لینی ہے۔ اگر تسبیح نہ ہو تو سیدھے ہاتھ پر جو وظیفہ بتلانے لگا ہوں یہ وظیفہ درود شریف جب پڑھ لو ایک مرتبہ اس کے فوراً بعد آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ یہ وظیفہ ہے میرے عزیز ساتھیوں، بہنوں، بزرگوں۔ یا وہابو ایک بار پڑھیں، پھر دوسری بار پڑھیں، یا وہابو، پھر اسی وقت آپ لوگ تیسری بار بھی پڑھ لیں، یا وہابو۔ اس وظیفے کو میں نے 3 مرتبہ پڑھا، آپ لوگ یہ وظیفہ پڑھیے گا 101 مرتبہ۔ جب آپ لوگ سب سے پہلے درود پاک پڑھ لیں، اس کے بعد یا وہابو کا وظیفہ 101 مرتبہ جب پڑھ لیں، اس کے بعد آپ کو دوسرا وظیفہ پڑھنا شروع کر دینا ہے، یا رزاقو، یا رزاقو۔ آپ نے 101 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ بڑا ہی مجرب وظیفہ ہے، بڑا ہی خاص وظیفہ ہے۔ آج کے عمل میں آپ کو یہ وظیفہ دوسرے نمبر پر پڑھنا ہے۔ یہ اچھی طرح گنتی کر کے کمی بیشی ہرگز نہ ہو۔ جتنی بار وظیفہ میں بتایا جا رہا ہوں اتنی ہی تعداد میں برائے کرم پڑھیے گا۔ یا رزاقو پڑھنے کے بعد آخری وظیفہ جو آپ کو پڑھنا ہے، اس وظیفے کو بھی یا تو اپنے سیدھے ہاتھ پر اچھی طرح گن کر پڑھ لیں، اگر آپ لوگ سیدھے ہاتھ پر نہ پڑھنا چاہیں، زبانی کرنا چاہیں زبانی کر لیں، تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں، جیسا آپ کو مناسب لگے، یا مغنی اسی طرح پڑھتے رہیں۔ آخری وظیفہ تیسرا وظیفہ آپ کو 21 مرتبہ پڑھنا ہے، اپنی طرف سے کمی بیشی مت کیجیے گا۔ 21 مرتبہ یا مغنی کا وظیفہ جب آپ لوگ پڑھ لیں تو میرے پیارے بھائیوں اس کے فوراً بعد آپ لوگوں کو 1 مرتبہ استغفر اللہ پڑھنا ہے، پھر دوسری بار پڑھیں استغفر اللہ، پھر تیسری بار پڑھیں استغفر اللہ، آخر میں آپ کو 3 مرتبہ استغفر اللہ لازمی پڑھنا ہے۔ یہ اس عمل کا حصہ ہے، اور اس کے بعد آپ کو 1 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، جو درود پاک آپ نے اپنے شروع میں پڑھا تھا۔ دوستو اب وظیفے کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ سب سے پہلے آپ نے درود پاک 1 مرتبہ پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے یا وہابو 101 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یا وہابو 101 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے 101 مرتبہ یا رزاقو پڑھنا ہے۔ یا رزاقو 101 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے 21 مرتبہ یا مغنی پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ استغفر اللہ پڑھ کے آخر میں درود ابراہیمی کی تلاوت کرنی ہے۔ اس طرح آپ کا یہ عمل مکمل ہوا۔ بہت ہی آسان اور مختصر سا وظیفہ ہے جسے آپ چند ہی سیکنڈ میں پڑھ لیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کی مشکل اور پریشانیوں کو حل فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔